بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی گزشتہ کئی مجلسوں سے امور خیر اور امور شر سے متعلق۔ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں بہت سارے کام کرنے کے ہیں، بہت سارے کام چھوڑنے کے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تقریباً 13 درسوں میں وہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے کہ قیامت کے احوال اور قیامت کی نشانیاں کہ لوگوں کے اندر خاص طور پہ اہل ایمان میں قیامت سے پہلے دین کے احکامات اور دین کے مسائل پر عمل کرنے کے اعتبار سے کچھ کمزوریاں پیدا ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کا مسائل سیکھنے سے بڑا گہرا تعلق ہے دوستو، اس لیے کہ آج جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اور اس سے جڑے ہوئے جو احکامات اور مسائل ہیں، اس کو باوجود جاننے کے، سیکھنے کے، سمجھنے کے ہم بہت زیادہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی ناراضگی کی بڑی دلیل ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ قیامت سے پہلے آنے والے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ بات آج کی مجلس میں شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر دینی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی، اعمال میں، احکام میں، مسائل میں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور بعض بڑی نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں ذکر فرمائیں۔ فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے، لہٰذا سال پورا ہونے کے بعد اس مال کی زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ پاک۔ انسان اگر کہتا ہے آج بھئی میں نے محنت کی، اسباب کے درجے میں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن یقین کرے اگر اللہ پاک کی نصرت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ بڑی بڑی دکانیں، سٹورز سجا کر بیٹھ جاتے ہیں جس میں سب کچھ ہے، لیکن ایک خریدار بھی نہیں آئے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ اور ایک آدمی بازار میں چھوٹا سا سٹال لگا کے، دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے۔ اب یہ خریدار کو کون بھیج رہا ہے، خریدار کو کون روک رہا ہے، یہ حساب کتاب کی سمجھ کس ذات نے دی ہوئی ہے؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے۔ تو مال کی اصل ملکیت تو اللہ پاک کی ہے، لیکن یہ بندہ اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھے گا، لہٰذا جب اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت آئے گی تو اس کو وہ ایسا لگے گا جیسے یہ ایک ٹیکس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھ لیا جائے گا۔ آج جیسے ہمارے بلوں میں ٹیکس لگتے ہیں تو کیا خیال ہے، ہم کتنی صلاتیں سناتے ہیں، کتنی بد دعائیں دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکس بھی لگ گیا، یہ بھی لگ گیا، یہ بھی لگ گیا، یہ بھی ناجائز لگ گئے، ہم نے تو یہ بھی استعمال نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا۔ تو ظالمانہ ٹیکس جمع کرنے والے کو حدیث پاک میں نہایت سخت وعید سنائی گئی۔ ایسے عاشرین، عاشر کہتے ہیں جو ٹیکس جمع کرتا ہے، جو ظلم کے طور پہ جمع کرے گا، اس پہ بڑی سخت وعید ہے حدیث پاک میں۔ لیکن زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہ امت اس کو ٹیکس کی طرح بھاری سمجھ لے گی، لہذا اس کی ادائیگی میں غفلت پیدا ہو جائے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا،
کئی کئی سالوں کی زکوٰۃ اپنے مال میں شامل ہے، اس کو لے کے گھوم رہے ہوں گے، نہ مسائل نہ سیکھیں گے نہ سمجھیں گے، اپنے طور پہ اندازے سے کہیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں لم سم، تو لم سم حساب کتاب کر کے ایک چیز نکال لیں گے اور اس زکوٰۃ کا حق اپنے مال میں لے کے گھوم رہے ہوں گے۔ فرمائے کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوا لے گا تو یہ امانت کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے استعمال کر لے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے کہ امانت تو ذمہ داری ہے، اور امانت جو رکھوائے اصل مالک وہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس اپنی چیز امانت رکھوا لے، چاہے وہ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، پیسے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو بس پھر مال مفت دل بے رحم، پھر انسان اس کو ایسے استعمال کرتا ہے جیسے مجھے میراث میں ملے، استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو امانت کی چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لیا جائے گا اور اس کو استعمال کرے گا، اور اس سے اوپر آپ جائیں تو آج کل کے جو معاملات ہیں کہ تمام لوگوں کے حقوق قومی خزانے میں جمع ہوتے ہیں، یہ امانت ہے دوستو۔ آج ان عہدوں کے پیچھے ہم پاگل تو ہیں کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، لیکن اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو منصب ملے گا اس ماتحتی میں آنے والے جتنے افراد ہوں گے اس کا بوجھ ان کندھوں پہ آئے گا، پوچھا جائے گا پھر۔ اس لیے اس امت کے جتنے مقبول لوگ تھے وہ عہدوں سے بھاگتے تھے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لوگ زبردستی لا کے ان کو بٹھاتے تھے کہ بھئی آپ کو لینا پڑے گا، وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ تو آج ہماری بے احتیاطی بڑھ گئی، ہر انسان میں حرص دنیا ہے کہ بھئی مجھے موقع مل جائے تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، جہاں تک ہاتھ جائے گا وہاں تک استعمال کر لیں گے، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہیں ملے۔ تو ایک ایک پائی امانت ہے دوستو، کبھی اس چیز کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں یہ بن گیا، فلاں یہ بن گیا، اس نے یہ خرید لیا، وہ بنا لیا، یہ بنا لیا۔ ایک پائی اجتماعی مال کی وہ ذات پر استعمال کر لی جس میں سب کا حق تھا، قیامت کے دن ان سب کا وبال اپنی گردن پہ لے لے گا۔ آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے انسان جب کسی کی امانت لے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرے گا۔ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ امانت ذاتی مال کی طرح استعمال ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حقوق کے اندر رد و بدل شروع ہو جائے گا، یعنی جس کا حق ہے اس کے بجائے دوسرے کو دیں گے، دوسرے کے بجائے پہلے کو دیں گے۔ اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا کہ مرد بیوی کی تابعداری ناحق شروع کر دے گا اور ماں باپ کی نافرمانی ایسے کرے گا جیسے یہ غیر ہو۔ دیکھیں، بیوی کی ناحق تابعداری کرے گا۔ ایک تو دیکھیں بیوی کا حق ہے، حقوق ہے، وہ تو ضروری ہے، اس سے مفر نہیں ہے، وہ ضروری ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کا حق ہے، اب شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد جناب عالی آنکھیں جو ہے وہ سر پہ آ گئی۔ اب کون سے ماں، کون سا باپ جنہوں نے اتنے سالوں تک کھلایا پلایا، بڑا کیا، محنت کی، جان لگائی، سب کچھ کیا، بیوی کیا دیکھی کہ سب کچھ ہوا ہو گیا، سب چلا گیا ناحق طور پہ۔ تو ماں باپ غیر کی طرح بن جائیں گے اور بیوی کے احکامات پہ ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، یہ ترتیب شروع ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہوگی۔ اور فرمایا کہ دین کا علم دنیا کے کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین کا علم دنیا کو کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ حالانکہ انسان دین کیوں سیکھتا ہے؟ آخرت کے لیے، رضائے الہی کے لیے، اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن ایک وقت اس امت پہ آئے گا اور آ چکا ہے کہ انسان دین کا طلبگار، دین کا علم اس لیے حاصل کرے گا کہ بھئی مجھے وہ سرٹیفکیٹ ملے گی تو وہ اس کے نتیجے میں پھر یہ کام کر سکتا ہوں، یہ منصب مجھے مل سکتا ہے، یہ نوکری مجھے مل جائے گی،
یہ عہدہ مجھے مل جائے گا، یہ وزارت مجھے مل جائے گی۔ دین حاصل کیا اور دنیا کمانے کے لیے حاصل کر، اس کے ذریعے سے دنیا کمائے گا۔ اور فرمایا کہ منصب اور ذمہ داری اور سرداری ایسے لوگوں کے حصے میں آ جائے گی جو سب سے زیادہ نکمے، بدنسب، بدخلق اور لالچی ہوں گے اور کسی کام کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے دوستو، میرے ذاتی الفاظ نہیں۔ ایسے لوگوں کو سرداری سپرد کر دی جائے گی کہ جو قوم میں سب سے زیادہ نکمے ہوں گے، بے نسب ہوں گے، لالچی ہوں گے، بدخلق ہوں گے اور کسی کام کے لائق نہیں ہوں گے، وہ قوم کے سردار بن جائیں گے، قوم کے بڑے بن جائیں گے، قوم پر حکومت کرنے والے بن جائیں، ان کا حکم چلے گا، ان کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ آج یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہے دوست، اجنبی تو نہیں کہ جس کو سمجھنا آج مشکل ہو جائے۔ آج کوئی معیار، کوئی جس کو کہا جائے کوالیفیکیشن، کوئی تعلیمی معیار، کوئی اخلاقی کردار، کوئی چیز بھی نہیں ہے دوستو، بس جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ اس بنیاد پر اگر بڑے طے ہو، منصب طے ہو، تو پھر جو تباہی اور ظلم مچتا ہے تو وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامات ہے دوستو، کہ مستحق لوگوں کو، اہل حق لوگوں کو، دین کی سمجھ اور دین کا، ملک کا، ملت کا درد رکھنے والوں کو لوگ گھٹیا نظر سے دیکھیں گے، کہیں گے بھئی ان کا کیا کام ہے، دنیا پرستوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور فرمائے کہ لوگ ظالم کی تعظیم اس خوف سے کرنے لگ جائیں گے کہ بھئی یہ کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ ایک آدمی ظالم ہوگا، بدمعاش ہوگا، غنڈہ ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے شر سے بچو، مصیبت ہے۔ جہاں وہ نظر آئے گا لوگ اس کو سلام کریں گے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے کو، سلام تو بہت بڑی بات ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، انسان کو متلی آتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسا خطرناک غلط آدمی ہے کہ جس کا وجود علاقے کے لیے، معاشرے کے لیے ایک مصیبت، وبال جان بنا ہوا ہے، تو اس کی تعظیم صرف اس کے شر سے، اس کی مصیبت سے بچنے کے لیے لوگ شروع کر دیں گے۔ جب یہ کیفیت ماحول میں بن جائے، فرمایا قرب قیامت کی علامت ہو۔ اور فرمایا کہ حرام چیزیں حلال سمجھ کر استعمال کی جائیں گی، حرام چیزیں، جیسے کہ شراب کو کھلم کھلا پیا جانے لگے گا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ شراب کھلم کھلا، اس لیے کہ وہ حرام ہے، قطعی ہے، اس کی حرمت میں کوئی کلام نہیں، وہ حرام ہے، لیکن اس کو کھلم کھلا پیا جائے گا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، وہ اپنے نشے کے لیے کبھی رات کو، کبھی دن کو، نعوذ باللہ، اس ناپاک اور اس خبیث چیز کا استعمال کرے گا۔ آج دیکھیں نا یہ چیزیں کتنی عام ہو گئی، اور لوگ اب اس کی برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اور فرمائے ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، یعنی ان عورتوں کی تعداد معاشرے میں بڑھ جائے گی کہ جس کا تعلق ناچنے اور گانے سے ہوگا۔ اب دیکھیں نا ہم کس ترتیب پہ چل پڑے ہیں۔ آج لوگ اس کو فن کہتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو، اس قوم کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان جیسے بال، ان جیسا انداز، ان جیسا لباس، چال ڈھال، اس طرح۔ یہ ایک مسلمان قوم، یہ تو پیشن گوئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی، کہ ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، اور ڈھولک، سارنگی، طبلہ اور آلات غنا یہ کثرت سے پائے جائیں گے۔ آلات غنا، اس کی کثرت ہو جائے گی، یعنی یہ چیزیں معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں نا، جن نوجوانوں کے ہاتھ میں کبھی قلم تھا، کتاب تھی، دشمن کے خلاف تلوار تھی، آج وہ لوگ
کوئی گٹار سیکھ رہا ہے، کوئی باجا سیکھ رہا ہے، کوئی ڈھولک بجانا سیکھ رہا ہے، اور اب تو اس چھوٹے سے موبائل کے اندر ایسے ایسے سافٹ ویئر آ جاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے اپنے لیے ویڈیوز بنائیں، گانے بنائیں، ٹک ٹاک بنائیں، سب کچھ بنائیں اس کے اندر، اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا فتح کر لی۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوست، کتنی ہماری قیمتی صلاحیتیں وہ ان گناہ کی اور نافرمانی کے کاموں میں ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، چلی گئی بالکل۔ ان ہاتھوں سے کتاب لے لی گئی ہے دوست۔ اب ہم کچھ بھی کہیں، لیکن اب کتاب نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں، قلم نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، دین کے سیکھنے کا داعیہ اور جذبہ نہیں رہا ان کو، اس لیے کہ ان کو یہ چیزیں پکڑا دی گئی، سکھا دی گئی، اور پھر دنیا بالکل چمکدار کر کے دکھا دی گئی کہ بھئی جو یہ چیزیں سیکھتا ہے، دیکھو ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں پیر رکھتا ہے، کل کو اس کا چھوٹا گھر تھا آج اتنا بڑا گھر ہے، وہ تو دنیا گھوم رہا ہے۔ تو اس قوم اور اس معاشرے کا ہر نوجوان بچہ اور بچی اپنے ذہن میں وہ چیزیں جو ہے وہ بنا کر، آئیڈیلائز بنا کر اس کو زندگی گزارتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد بھی یہ بچے پریشان ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ کوئی تنخواہ ہے، شوہر کو کہتے ہیں اس میں تو میرا یہ سامان بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس نے وہی چیزیں دیکھی ہے کہ کس طریقے سے تیار ہونا ہے، کس طرح گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، کس طرح اترنا ہے، یہ چیزیں۔ ایک مسلمان معاشرہ جو وجود میں تھا، اس کے وجود کو توڑا گیا ہے دوست، اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار کی اور تربیت کی آج بڑی ضرورت ہے، تو یہ چیزیں عام ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ آنے والے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے، جو نئی نسل ہوگی وہ گزرے ہوئے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ اب یہ طبقتاً ہے، شارحین نے لکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا آج کے نوجوان کہتے ہیں ہمارے بڑے جو ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ابھی تک الف با جیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بڑوں سے پریشان ہیں، اور اس سے بڑھ کر جائیں تو اب تو اتنی جرأت ہے کہ اس امت کے خیر کے طبقے کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ بھئی فقہا ہے، اولیاء ہے، تابعین ہے، محدثین ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ختم نبوت ہے، ان ساری چیزوں کو محل موضوع بنا دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے بیٹھ کر ان ہستیوں پر بول سکے؟ آج کتنے جری ہو گئے، ہر آدمی جری ہے، دوسرے کے مقام کو، مرتبے کو گھٹانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو عنوان کیا دیا کہ بھئی ہم اکابر پرست نہیں ہیں۔ آپ حضرات شاید اس لفظ سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارا اس سے واسطہ ہے۔ ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو نوجوان نسل سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اکابر پرستی سے نکالو۔ اکابر پرستی کا مطلب، اکابر کہتے ہیں بڑے بزرگوں کو، اور پرستی کے معنی ہوتے ہیں ان کی ترتیب اور طریقے کو اختیار کرنا۔ اور دیکھیں، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا، ہم نے بھی یہی سنا کہ بھئی ہمیشہ انسان اللہ والوں سے جڑ کر چلے، بڑوں کی اتباع کرے، ان کی صحبت میں رہے، ان کے کہے ہوئے کو مانے، ان کے منع کیے ہوئے سے رک جائے، اسی میں عافیت ہے۔ اور یہی حدیث پاک میں فرمایا۔ اس باطل ذہن نے کیا کیا کہ یہ محنت کی کہ ان سے کہا کہ بھئی یہ کوئی بات ہے، ہم تو اللہ پرست ہیں، ہم اکابر پرست نہیں ہیں۔ لہذا بڑوں نے کہا ضروری ہے کہ وہ کوئی حرف آخر ہو، وہ کوئی قرآن حدیث ہے، لہذا چھوڑو ان کو۔ یہ جملہ استعمال کر کے اس نوجوان نسل کو ایک دین کے، علم کے، ذکر کے ماحول سے کاٹ دیا گیا۔ تو آسان نہیں ہے، یہ ایک ایسی غیر اعلانیہ جنگ ہے کہ جس کو ہم نہیں سوچ سکتے دوست۔ تہذیبوں کا تصادم ہے،
تربیت کا تصادم ہے، ماحول کا تصادم ہے۔ آج کے والدین کی ذمہ داری پہلے زمانے کے والدین سے 1000 گنا بڑھ چکی، اس میں غفلت نہیں کی جا سکتی۔ صرف اپنے آپ کو دکان اور کاروبار اور تجارت کا بندہ نہ بنائیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو صبح کے نکلے، ہم رات کو آتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بھئی آپ اپنے بچوں کی خبرگیری کریں۔ ہم کبھی سرپرستوں سے ملاقات کرتے ہیں نا، تو بڑی مشکل سے دوستو آپ یقین کریں گے کہ یہاں بڑی مشکل سے اور کئی سالوں کی محنت کے بعد ان بچوں کے سرپرستوں کو ہم یہ سمجھانے میں کسی درجے میں کامیاب ہوئے کہ بھئی آپ کا اور ادارے کا رابطہ بھی رہنا چاہیے۔ آپ یقین کریں گے اس بات پہ؟ شروع میں کئی سال تو یہ بات قبول ہی نہیں کی گئی۔ بچے کو کہا جاتا ہے بھئی آپ اپنے سرپرست کو کل لائیں، کل میٹنگ ہے، ملاقات ہوگی۔ وہ جی ابو کہہ رہے تھے کہ میں تو کام پہ چلا گیا، میں تو یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ کئی سال تو یہ بات اس نے کوئی جگہ ہی نہیں پکڑی۔ اب جب سرپرست بڑی مشکل سے کچھ آتے ہیں تو ان سے کہا، وہ کہتے ہیں بھئی کیا کریں امام صاحب، تو صبح فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں، تو کس کس کے پیچھے بھاگے؟ تو اب یہ اولاد جو تربیت کی عمر سے گزر رہی ہے، ان کو ایسا ماحول ملے کہ یہ باہر جائے، اس معاشرے میں چرس بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ویڈیو گیمز بھی ہے، اس میں طرح طرح کی دکانیں ہیں، طرح طرح کے لہو و لعب کی چیزیں موجود ہے۔ یہ بچے مسجد مدرسے میں 5 سے 6 گھنٹے، باہر کے معاشرے میں 10-12 گھنٹے۔ کچھ تو موازنہ کریں، آپ دیکھیں زیادہ وقت ان کا کہاں گزر رہا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا اچھے اچھے پڑھنے والے طلبہ با اخلاق چھٹیوں کے بعد جب آئے، رمضان کے بعد جب آتے ہیں، ان کے بولنے کا سٹائل ہی بدلا ہوا ہے، انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ پتہ چلا باہر ایک ایسے دوست کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے کہ وہ خود بگڑا ہوا، اس نے اس کو بھی بگاڑ دی۔ تو ماں باپ کو احساس کرنا پڑے گا دوست، اور جن ماں باپ نے احساس کیا ہے ان کی اولاد قیمتی بنی ہے دوست۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نسل کو غلط رخ پہ ڈال دیا جائے گا۔ وہ آلات غنا، گانے بجانے کے آلات کی طرف جائیں گے اور اپنے بڑوں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو کمتر سمجھیں گے، برا بھلا کہیں گے ان کو۔ تو اس لیے ماحول سے جیسے آپ جڑے ہوئے ہیں، اب والد آتے ہیں، اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد لائیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس بچے کو اپنے ساتھ، نہیں تو صف کے کونے پہ کھڑا کرے اس کو۔ آپ درس میں بیٹھتے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ پیچھے درس میں بٹھائیں۔ یقین کریں 2 ہفتے 3 ہفتے آپ محنت کریں گے، چوتھے ہفتے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لائے گا، وہ بن جائے گا۔ تو کیا خیال ہے دوستو، کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔